اور اتر پردیش چہلوی ایسوسیشن کمیٹی کے سربراہ حاجی جناب اکبر علی شاہ، پورو کیبنٹ منتری اتر پردیش سرکار سے گزارش کرتا ہوں اپنے خیالات پیش کریں اور ہمیں حاجی شمس الحق صاحب، رضیہ الوی صاحبہ، عالی جناب سنیوجک عرفان رحم علی صاحب، سلطان صاحب اور جناب عالی صاحب، حیدر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر یعقوب الوی صاحب، شمشاد احمد صاحب، ایڈوکیٹ قاری محمد یوسف عزیزی جو ابھی آپ کے یہاں بیان کر رہے تھے اور بہت اچھی تصریح کر رہے تھے شاہ الوی کے بارے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور تمام معزز حضرات جو ہمارے سامنے موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے تو آج جان رہے ہیں، اس کے ہم عرفان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ شاہ الوی کانفرنس بلا کر کے ہمارا آپ کا یہاں تعارف کرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں آپ کو تڑپ ہوئی، شاہ الوی کانفرنس کی طرف کیوں ہوئی؟ پہلے سے بہت سی کمیٹی چلی آ رہی ہے، اتر پردیش میں بھی ہے، علی اور آپ کے غازی آباد میں بھی ہے، میرٹھ میں بھی ہے، تمام کانفرنسیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ کانفرنس انہوں نے پہلے علی گڑھ میں کی اور پھر یہاں کی۔ تو منشا ہمارا یہ ہے اور ہمارے عرفان صاحب کا منشا یہ ہے کہ جو کانفرنس ہو اور اس میں جو طے ہو اس میں عملی جامہ ہونا چاہیے، جو یہاں بات ہو اس میں آپ بھی سہیوگ کریں، ہم لوگ بھی سہیوگ کریں اور اس کو انجام دیں۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا ابھی شروعات کرنے کے پہلے۔ شروع کرنا چاہتا ہوں میں آیت کریمہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہیں پر ہم کیوں آیت بڑی ہے لیکن مفہوم اس کا بتا دیں، اس لیے اس موقع پر میں یہ پڑھ رہا ہوں، وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جاننا چاہتا ہوں۔ من احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور صالح عمل کرے، عمل کرنے کی ترغیب دے، لوگوں کو بتائے ہیں، من المسلمین، اور اپنے کو مسلمان ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے، ان کے مطیع ہو جائیں، تو ماننے کا نام مسلمان ہے۔ جس نے مانا وہ مسلمان، جس نے نہیں مانا وہ منکر۔ اب سوال یہ ہے میرے عزیزو دوستو، من احسن قولا، یہ بات ہندوستان کے نقش عمل پر، ہندوستان میں یہ بات کہنے والا سب سے پہلے کون ہے؟ اس کو جاننا چاہیے۔ ہم اپنے کو پہچانیں گے تو شاہ الوی کو سمجھیں گے کہ ہم ہیں کیا، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ اجازت ہو تو میں کہوں آپ کے سامنے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک مقدس قرآن نے ہمیں آپ کو وضاحت کر دی، ایک مرد سے عورت سے سب پیدا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، انسانیت کے
اگر کہیں کوئی مکرم ہے اللہ کے نزدیک تو اتقاکم، جو تم میں پرہیزگار ہو، جو سداچاری ہو، جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ بہتر ہے، جو دراچاری ہے، جو دوست ہے، جو برے عمل کرتا ہے وہ شیطانی سمان ہے۔ اب لایا کون؟ محمد بن قاسم آئے، سب سے پہلے بہت پرانی بات ہے، ہسٹری کی بات ہے، اور آ کر کے وہ چند دنوں میں چند سالوں میں یہاں سے چلے گئے۔ اب جو ابھی بات ہو رہی تھی دادا مدار صاحب، ان کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہی تو آئے ہیں سب سے پہلے۔ اگر کوئی ولیہ آیا ہے، اللہ کا حبیب آیا ہے، اللہ کا کوئی محبوب آیا، اللہ کا کوئی دوست آیا، اللہ کی بات لے کر کے کوئی آیا ہے تو بدیع الدین حضرت مدار صاحب پہلے تشریف لائے ہیں یہاں پر، اور 27 لوگوں کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں یہاں پر۔ مالابار میں جہاز یہاں کے ویپاری جاتے تھے، گجرات کے پاس ہے، تو وہاں سے جب یہ چلے ہیں 27 لوگ، تو سب سے پہلے مدار صاحب نے وہاں پر وحدانیت کی بات شروع کر دی جہاز کے اندر۔ جب وہ بیٹھے تھے تو کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو لوگ جو بیٹھے تھے ویپاری لوگ جو نہیں سمجھتے تھے اسلام کو، انہوں نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، یہ تو ایک کی بات کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں تنازع پیدا ہو گیا، تنازع پیدا ہو گیا تو پھر وہاں لڑ گئے لوگ، اور اس کا حل یہ ہوا کہ وہ جو جہاز تھا پانی کا جہاز وہ ڈوب گیا۔ 27 آدمیوں میں 10 ان کے بھی غرق ہوئے اور وہ بھی غرق ہوئے۔ 17 آدمی لے کر کے یہ مدار صاحب آئے اور گجرات کے مالابار کے کنارے انہوں نے دھونی رمائی اور بیٹھ گئے اور لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی دینا۔ اسلام کی تبلیغ سب سے پہلے کس نے کی؟ ہندوستان کے اندر دادا مدار نے کی، صاحب مدار نے کی، انہوں نے کی۔ جب کی تو کفریہ تھا معاملہ، لوگوں نے ان کو مجامت کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کرشمہ دیا، ان کو فضیلت دی، کرامت دی، اور کہا اے بدیع الدین تم پریشان مت ہو، کہ جوگی جو گفاؤں میں گھس جاتے تھے اور سانس ساتھتے تھے، وہ اپنا کرشمہ دکھاتے تھے، جہاں بھیڑ لگ جاتی تھی اور چڑھاوا جاتا تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور مدار صاحب کے پاس نہیں آتے تھے۔ تو کہا دیکھو یہ جو تختہ ہے، یہ تختہ ہے تمہارے پاس، یہ پٹیا ہے کاٹ کا، اس پر بیٹھ جاؤ، اس پر لیٹ جاؤ۔ مدار صاحب اس پہ لیٹے اور اڑنے لگے، ہوا میں تیر رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سکتے کون ہے، یہ تو جو بھی تجھے نیچے گھس جاتے، یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کی کرامات دیکھیے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ دے سکتا ہے۔ اس طرح سے متی ہوئی اور انہوں کے چیلے بڑھے، شاگرد بڑھے اور بڑھے، تو ایسے نہیں مدار صاحب رک کے رہ گئے ایک ہی جگہ۔ مدار صاحب نے حق کی بات کہلانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہلانے کے لیے جگہ بہ جگہ جا کر کے چلے لگائے۔ ہندوستان میں کوئی شہر باقی نہیں ہے جب مدار کے چلے اور مدار کا مزار نہ ہو، مدار کی وہ نہ ہو، مدار کے نام سے محلے نہ ہو، محلے، بستیاں، مزار، چلے، درگاہ ہیں، یہ سب مدار صاحب کی ہیں۔ ہندوستان میں اگر کوئی درگاہ ہے، تو ہندوستان میں اگر کوئی چلے ہیں اور یہ بستیاں ہیں تو دادا مدار کی ہیں۔ مسلمانوں کو اگر ہندوستان میں فخر حاصل ہے تو مدار صاحب سے حاصل ہے، جس سے نسل سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا سدرا ملتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ ہم ہیں وہ جو اعلیٰ مقام پر ہیں، ہم ہیں اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ کیسے کیا ہوا؟ تبلیغ کی آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہ عربی کو غیر عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، گورے پہ کالے کو نہیں، کالے پہ گورے کو نہیں۔ وہ کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی؟ کہا ہاں۔ کہا رسول پہنچا دی؟ تو کہا دیکھو
جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے ان تک بات پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، ان تک تم پہنچا دو. زیادہ مدار پہنچاتے پھرے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو در در جا کے پہنچاتے پھرے اور تم کو اعلیٰ مقام پہ پہنچایا، اور مال اور جن کی تم نے کبھی فکر نہیں کی. حیثیت بڑھی آپ کی تو بڑھی کیسے؟ دینداری لے کر کے آپ آئے. اللہ کا خوف آپ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف آپ میں کی ہے. تو جو اللہ سے ڈرے گا، رسول سے ڈرے گا، رسول کی بات کہے گا، وہ کامیاب ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. ہم تو آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں سارے لوگوں کو، جو مومن ہیں ان کو. یہ وہ قبیلہ ہے جو آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے کوسا رہا ہے. بلتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کون سی جماعت ہوگی تم میں سے؟ بلتکم منکم، ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی، خیر کی طرف بلائے گی اور برائی کو روکے گی. تم دونوں کام کرنے والے ہو، خیر کو دعوت دیتے ہو اور برائی کو تم نے روکا ہے. سائے قلبی ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں جو یہاں جمع ہیں لیکن اپنے کو بھول گئے ہیں کہ ہم ہیں کیا. سارے مسلمان ایسے نہیں پیدا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. انسان کو ایسے ہی نہیں کر دیا پیدا کہ کھاؤ پیو مزہ اڑاؤ اور ساری دولت لے لو، ذخیرے لے لو، اپنا نام کر لو. نہیں نہیں نہیں، وہ بھی ضروری ہے، املاک بھی پیدا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال ضروری ہے. جس طرح سے بتایا وہ کرو. تو کہا ہے کہ تمہیں ہم نے کیوں بھیجا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، میں نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے بھیجا ہے بھلائی. تو آپ یہ کرتے پھرے، بھلائی کرتے پھرے. آپ کو گھر بیٹھے کھانا آیا، رزق اللہ کی طرف سے آیا، عظمت ملی، مکرم ہوئے. آپ شاہ صاحب کے گھر چلو، کوئی جھگڑا نہیں نپٹ رہا، شاہ صاحب نپٹائیں گے. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، شاہ صاحب سے پوچھو. نماز کا طریقہ شاہ صاحب سے پوچھو. جو لوگ سو رہے تھے سویرے جگانے والے شاہ صاحب نکلے، اٹھو سونے والے اذان ہو رہی ہے. کس نے کہا اٹھو سونے والے اذان ہو رہی ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے جگایا دن کو؟ کس نے پھیلایا؟ شاہ نے پھیلایا. دینداری ہوئی تو عظمت ملی، اللہ کے نزدیک رہے آپ، تقویٰ ملا. شاہ کا لقب دیا ہے تو مدار شاہ سے آپ شاہ کا لقب مل گیا، آپ کو شاہ کا لقب ملا ہے. آپ پھر کیا ہوگا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ کارما کیوں لٹا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بولو. کھانے پینے میں مست ہو گئے. جب کوئی افضل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تم نے کس کی سنسکرت کو پکڑ لیا، کس کی صحبت تم نے کر لی، کس مجمع میں بیٹھے، کس مشغلے میں بیٹھے. بھول گئے سب اپنی کرداری. تعلیم بھول گئے، قرآن بھولے، حدیث بھولے، مدرسہ میں پڑھنا بند کرا دیا. بچوں کو کھیتی باڑی میں اور جا کر کے کہا کہ ہمارے کیا کرنا، کمائی کا ذریعہ میں کیا کرنا ہے، ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے، ہم تو چلے جائیں گے، ہمیں تو کھانا مل جائے. تو جو گھر پہ کھانا آتا تھا وہ تم جھولی ڈال کے نکل گئے اور اس سے مانگنے لگے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خود ما کسبت، جو تم کماؤ گے وہ حلال روزی ہے. اپنے ہاتھوں کی کمائی کی روزی کھاؤ اور پیو اور مزے میں مست رہو اور ہماری عبادت کرو.
حالانکہ اس بات پہ کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں میں. یہاں وہ لوگ نہیں ہیں، یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے وہ کانفرنس بلائی گئی ہے. ان تک جانا ہے. کیا زیادہ ہو رہی تھی؟ نہیں، ان تک اصلاحی بات یہاں ہونا ہے کہ یہ جو تنظیمیں یہاں بنے، جو جس علاقے سے آئے وہ گاؤں کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ کون سے ہمارے بھائی اور قبیلے کے لوگ ایک غلط کام میں مشغول ہو گئے ہیں. ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. انہیں مدرسوں میں بچوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے. مدرسے نہ ہو تو مدرسے کھلوانے کی بات کریں اور ان کو مدرسے میں داخلہ کرا دیں، اسکولوں میں داخلہ کرا دیں اور ان کو ہدایت دیں کہ اللہ والے بن جاؤ، نماز پڑھنے لگو. تو یہ مسئلہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ ٹھیک کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ عرفان صاحب نے اور کیا تائیوان ہے اور یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، یہ اس لیے یہاں بیٹھک بلائی گئی. دین ملے گا تو دنیا بھی ملے گی. اگر دنیا چاہتے ہو تو دیندار ہو جاؤ. دنیا چاہتے ہو تو دیندار بن جاؤ. دنیا ملے گی. اللہ کا خوف رکھو، برے اعمال سے بچنا ہے، اچھے اعمال سے ہمیں کرنا ہے. جو ہمارا کام تھا ہم دینداری میں اس میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھائے گا. اور اب آپ تو جو لوگ گاؤں میں رہتے وہ تو ہین بھاونا سے پریرت ہو چکے ہیں. جس طرح اور لوگوں میں غیر مسلم میں یہ آستہ بٹھا دی گئی ہے کہ تم دلت ہو، تم پچھڑے ہو، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تم پانی نہیں پی سکتے، ہم تمہیں چھوئیں گے نہیں، کتا کو چھو لیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوئیں گے. اسی طرح سے معاف کرنا مسلمانوں کو بھی لوگ نہیں چھو رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پئیں گے. تم نے ان کا برتن چھو لیا تو وہ ناپاک ہو گیا اور آپ کو احساس نہیں کہ ہم ہیں کیا. ہمارے ہاتھ سے ناپاکی، پاک لوگوں کے ناپاکی اور ناپاک لوگوں سے پاکی، یہ مذہب کس نے پھیلایا؟ یہ مذہب ہے کہ ناپاک لوگوں سے پاکی ہو اور پاکی سے ناپاکی ہو. یہ کوئی مذہب ہے؟ چھوٹا کرنے کے لیے ترک گڑھے گئے، نیتیاں بنائی گئی، قانون بنائے گئے، حکارت کرنے کے لیے مذہب بھی بتائے گئے کہ تم تو اب یہ ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تیجا کے کھاؤ اور اس کا کھاؤ اور چہلم کا کھاؤ، مگر نیچے بیٹھ کے کھاؤ، چھت پر کرسی پہ ہم کھائیں گے، یہ تمہارے لیے یہ ہے. کھاؤ کھاؤ کھانے کی چہلم کا کھاؤ. اور کوئی نماز کی بات بتانے آئے، روزہ کی بات بتانے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے آئے تو اس کی بات نہ سننا، اس سے سلام نہ کرنا، منہ پھیر لینا اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے جانا. کوئی سمجھانے آج سمجھنا نہیں ہے. ہمارا منشا یہی ہے یہاں کہ جو بدیع الدین صاحب یہاں آئے، تشریف لائے، اور ابھی قرہ صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارا سلسلہ کہاں سے ہے. تو سلسلہ آپ جان ہی گئے. عباس علمبردار تھے، ان کی دوسری بیوی تھی، ان سے ہم لوگوں کی نسبت مل رہی ہے اور بہت سارا بتائے گئے. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بس، کہ آپ لوگ، ہم لوگ، ہمارے حفاظ، ہمارے علم والے، جب کہیں میلاد شریف ہوگی، کہیں مجلس ہوگی، علم کی فاتح ہوگی، تو ان لوگوں کو، درگاہوں والوں کو لے آئیں گے، ان سے بات کرائیں گے، ان سے تقریر کرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ پہلے رسول ہیں، ان کا تعلق وہاں سے، ان کا دیکھنا ثواب، ان کے پاس بیٹھنا ثواب، ان کو دینا ثواب. آپ آئیے، اس سے مسافہ کریے، ان کو دے کریے، ان کو مانیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے مانیے، مگر ہیں تو ہم مانیں گے، یہ ثواب ہے. لیکن جو تم خود ہی بیٹھے ہو، جب تم خود ہی اس اہلے میں ہو تو پھر اپنی بات اپنے لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ انہیں چنو، ان کو دیکھو، یہ ہم ان میں سے ہیں. اپنے کو نہیں کہہ کر ان کو دیکھو. تو خدا نے آج تک اس کو کی حالت نہیں بدلی.